بسم اللہ کیجیے. کیا میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, آپ اسٹارٹ لیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام ممبرس کو بہت بہت خیر مقدم کیا جاتا ہے. اور جیسا کہ سیف سر نے بتایا تھا کہ گروپ لوگ پہلے تلاوت قرآن شریف سے کریں گے, تو ہم لوگ سب سے پہلے درود تاج سے سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد صاحب التعاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مرفوع منقوش فی اللہ والقلم سید العرب سید والعجم العرب والعجم اسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم صدر الا نور الہدى کف الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبرہ خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہى مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغربین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام قبلتین وسیلتنا وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی قاسم محمد بن نور اللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنورہ جمالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما. تلاوت کلام پاک کون فرمائے گا؟ کیا کوئی تلاوت قرآن پاک پڑھ رہے ہیں یا میں شروع کروں؟ آپ تلاوت فرما دیجئے پلیز. جی اعوذ مائکس باللہ من کیونکہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم لا يبصرون والسماء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن وبشر بمغفرة من أجر كريم إنا نحن ما قدموا وكل شيء نسيناه في إمام مبين واضرب لهم أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون صدق الله العظيم. سبحان اللہ, جزاک اللہ جزاک اللہ. اب اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله محمد وبارك وسلم. نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو روبینہ تاجی صاحبہ جو ہے وہ موجود ہیں. کی ابتدا بھی تم صلی علی محمد سبحان اللہ سبحان اللہ صلی علی نبینا صلی علی محمد. عشق کی ابتدا بھی تم صلی علی محمد. تم ہی طبیب دوسرا تم ہی حبیب ابریا حبیب دوسرا تم
حبیب کبریا عاشق کبریا بھی تم صلی اللہ محمد صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد روح کی آرزو بھی تم آنکھوں کی جوست جو بھی تم روح کی آرزو بھی تم آنکھوں کی جوست جو بھی تم قلب کا دعا تم صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد عشق کی ابتدا بھی تم صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. منقبت بابا حضور میں پیش خدمت ہے. جی پلیز ارشاد. سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ. صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ. صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ. بات ہماری خالی نہ جائے, بات ہماری خالی نہ جائے, تاج ملت دین میرے بابا تاجالدین میرے بابا تاجالدین. ہر عاشق کی جھولی بھر دو, ہر عاشق کی جھولی بھر دو. کہتی ہے بابا تاجالدین میرے بابا تاجالدین. مولا علی کے تم ہو دلال, فاطمہ بی بی کے پیارے یا بابا فاطمہ بی بی کے پیارے تاج والے مولا علی کے تم ہو دلال. فاطمہ بی بی کے پیارے یا بابا فاطمہ بی بی کے پیارے, صدقہ امام حسین و حسن کا, صدقہ امام حسین و حسن کا, کر دیجئے
तकसीम मेरे बाबा ताजुद्दीन मेरे बाबा ताजुद्दीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहाँ भी देखो तुमको ही पाऊं, कल्ब की ठंडक तुम्ही हो या बाबा, कल्ब की ठंडक तुम्ही हो ताजवाले। जहाँ भी देखो तुमको ही पाऊं, कल्ब की ठंडक तुम्ही हो या बाबा, कल्ब की ठंडक तुम्ही हो। तेरी सूरत तेरी जलवे, तेरी सूरत तेरी जलवे, इस दिल में तहरीर मेरे बाबा ताजुद्दीन मेरे बाबा ताजुद्दीन। बात हमारी खाली न जाए, बात हमारी खाली न जाए, ताज मिल्लत दीन मेरे बाबा ताजुद्दीन मेरे बाबा ताजुद्दीन। जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलाम को हमने सर कहाँ खता कर दिया। अब ओवर टू यू। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी। आप सब लोग ठीक हैं? इस वक्त सबके माइक्रोफोन्स म्यूट हैं क्योंकि वो तकरीब का बाकायदा आगाज़ किया है। सबको खुशामदीद कहूँगा फ़र्दन फ़र्दन। और इस वक्त क्राउड तकरीबन 20-22 लोगों का है, तो खुशामदीद कहता हूँ अब्दुल्ला शाह साहब को, ASMR, नाम पूरा नहीं लिखा, अस्मा चौधरी साहिबा, अमरीन मंसूर साहिबा, अस्मा एतजाज साहिबा, आयशा मजहर साहिबा, ब्यूटीफुल वर्ल्ड जो होस्ट हैं, सलमा ताजी साहिबा जी, फायजा बनोरी साहिबा, फायजा साहिबा माशाल्लाह वो भी तशरीफ रखती हैं, फिजा खालिद साहिबा तशरीफ लाई हैं, हमजा इकबाल, खालिदा बानो, ये अल्फ़ाबेट्स की तरतीब में पढ़ो। मोहम्मद इब्राहिम साहब वेलकम, निदा मसूद साहिबा वेलकम, नौरीन सुल्ताना वेलकम टू यू, परहैप्स शी इज फ्रॉम यूएई। परी असलम साहिबा हैं, राबिया सिद्दीक साहिबा, उनके साथ उनके छोटे से साहिबजादे मौजूद हैं माशाल्लाह, दाऊद गालिबन बच्चे का नाम है माशाल्लाह, अल्लाह पाक खुश रखे उन्हें। और वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सबा अमीन साहिबा, रबिया 786, सना याकूब, शफकत वकार साहब, शाजिया शेख, सुपू आई डोंट नो सुपू कौन है, सैयद नासिर, तहरीम जाहिद, तहरीम फातिमा, वजीहा निज़ामी, नाज़मी, ज़ोहरा याकूब साहिबा, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और जो बाकी लोग ज्वाइन करते रहेंगे उनको साथ साथ वेलकम कहेंगे। आप सबके माइक्स इस वक्त म्यूट हैं, सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस, क्योंकि तरतीब ऐसी है लेक्चर की कि एंड में मैं मौका दूंगा मुख्तसर सवालात का, तरतीब जो आज के लेक्चर की है उसके हिसाब से। तो आप सब लोग उम्मीद करता हूँ कि ठीक हैं। तो अगर किसी ने कोई बात करनी हो, कुछ कहना हो, तो वो अपना हाथ खड़ा कर देगा, तो मैं उधर ही उसको सुन लूंगा। कोई पॉइंट आ जाता है ऐसा आप लोगों के माइंड में सरकार बाबा साहब की जिंदगी को लेकर, कोई बात दरियाफ्त करना चाहते हैं उस वलीउल्लाह के बारे में कि जिसके नूर से ये जमीन, तो क्या यूं कहिए कि जमीन आसमान और कायनातें मुशगाफ हैं बाबा साहब के ऊपर अपनी नेमतें निछावर करने को। ये अजीम हस्ती इस दुनिया में तवल्लुद होती है, सादात अजमईन के जो हैं वो सादात किबरिया के घराने में तवल्लुद होते हैं। बाबा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन औलिया नागपुरी 27 जनवरी 1861 में आपका ज़ुहूर होता है, तुलू होता है आपका, और वो आफताब मिल्लत, वलायत का आफताब
विलायत किबरिया का आफ्ताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते मौला अली मुश्किल कुशा के लाडले जनाब सैयदा के लाडले हजरत बाबा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन औलिया नागपुरी मेरे मुर्शिद हैं, उनका तारुफ जरूरी था इससे पहले कि मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू करता, ट्रेनिंग्स शुरू करता मैं आप लोगों की, दुनिया दिखाता समझाता। जो जो मैंने कष्ट काटे इस दश्त की सयाही में, उन तजर्बात से तकालीफ से मैं चाहता हूं कि आप लोग ना गुजरो राह सुलूक में। ये लेक्चर बेसिकली शादी का बोगी के बारे में नहीं है, ये लेक्चर बेसिकली जॉब काम के हवाले से भी नहीं है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे विलायत के उन राजों को जो आज तक शायद के मुझे मौका न मिल सका आप सब लोगों की तरबियत की तरफ तवज्जो देने के लिए, क्योंकि मैं खुद बड़े एक सफरी मरहलों से गुजरा हूँ। सफर ही सफर है जिंदगी में, और अल्लाह करे कि सबके सफर मुबारक साबित हो। बहर गए आगाज करते हैं बाबा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन औलिया नागपुरी मर्रे मुर्शिद, जिनकी एक समय उर्स पर आपने इस नाचीज को इस काबिल समझा कि 100 साल उर्स के मौके पर खिलाफत अता फरमाई। मेरे लिए, मेरी औलाद के लिए, मेरी शायद नस्लों के लिए भी मैं कहता हूं कि बाबा साहब का ये एहसान शायद मैं 50,000 साल की जिंदगी में उनकी गुलामी करके भी अदा नहीं कर सकता, जिस काबिल उन्होंने मुझे समझा, जो तहाइफ अता किए, जो ताकतें मैं कहता हूं इस नाचीज को उन्होंने अता की। अगर खोलने बैठ जाऊं तो शायद के उस दरबार में फिर तलबी हो जाए कि राज की बातें क्यों बताते हो। तो उस हिसाब से मैं चाहता हूं कि मुझसे उन्होंने जो काम लेना है, सरकार बाबा साहब ने मुझसे जो भी काम लेना है, मैं अकेला नहीं कर सकता। काम क्या लेना है? इंसानियत को रास्ता दिखाना है, लोगों की मसले दूर किए। पूरी जिंदगी बाबा साहब तपते दरख्तों, सहराओं, जंगलों, बयाबानों, जेलों, पागलखानों, थानों, कोर्ट्स, कचहरी, मैदान जंग, अगर मैं सरकार बाबा साहब की जिंदगी के चंद वाकयात महज आपके सामने खोल दूं तो यकीन मानिएगा हमारे जैसे इंग्लिश में कहावत है, गूज बम्स आते हैं, जैसे स्किन के बाल इंसान के खड़े हो जाते हैं कि इस कदर जामे करामात कैसे मुमकिन है। ह्यूमन डायमेंशन में एक ही जगह रहते हुए बाबा साहब 70 मकामात पर नजर आते थे। ह्यूमन डायमेंशन में एक ही जगह रहते हुए जेल खाने में भी बंद है, पागल खाने की कोठड़ी में भी दिखाई दे रहे हैं, और बाहर अपनी ड्यूटी पर भी तशरीफ फरमा है। ऐसे ऐसे तरीकों से बाबा साहब ने इलाज फरमाया है लोगों का, जिनको आप मैं हम सब आजकल रेमेडीज कहते हैं। अब बाबा साहब की जो भी अस्कार ताजुल औलिया जो तसनीफ है, मेरे पीरो मुर्शिद जनाब काजी मीर मोहम्मद अली ताजी के जो वालिद बुजुर्गवार काजी अमजद अली शाह ताजी, तो इस किताब में अस्कार ताजुल औलिया, इसका नवा एडिशन इंशाल्लाह सरकार बाबा साहब के इस साल के उर्स पर इस नाचीज ने ये बीड़ा उठाया है कि मैं छपाऊंगा, तकसीम करूंगा आप सब लोगों में, तोहफतन पेश करूंगा, ताकि बाबा साहब की तालीमात से आप आशनाई हासिल कर सकें, तसव्वुफ के उन नुक्तों की जिनकी आज जरूरत है। दौरे पुरआशूब है। सरकार बाबा साहब का विसाल होता है 1925 में। थोड़ी देर के बाद सरकार बाबा साहब अपनी वहां जनाजा गाह से बाहर तशरीफ लाते, कहते अरे जिंदों का जनाजा क्यों पढ़ते हो रहे। सरकार बाबा साहब की जो गुफ्तगू में खूबसूरती थी, किसी को बीड़ी दे दी, आता हुआ इंजन रुक गया। एक साहब थे, रोड क्रॉस कर रहे थे, सरकार बाबा साहब की खिदमत में हाजिर हुए हैं। महाराजा रघुजी राव के महल में सरकार तशरीफ फरमा है। उनके घर में कुछ विलादत का मसला था, तो बीवी जो थी उनकी, जो वाकयात तहरीर है इस किताब में सरकार की समाने हयात में, तो बीवी उस दर्द में मुब्तला थी विलादत के, तो ये सरकार बाबा साहब की खिदमत में तशरीफ फरमा थे। तो सरकार साहब ने जमीन से एक बीड़ी नुमा तिनका उठाया और कहा कि जा रे जा, बच्चों को खिलाते। तो वो रास्ते में ट्रेन की पटड़ी पर थे, वो जो ज्यों ही ट्रेन की पटड़ी क्रॉस करने लगे तो आगे से ट्रेन आ गई, इंजन आ गया। तो अब इनकी जेब में सरकार बाबा साहब की दी हुई बीड़ी थी। इंजन आया, करीब आकर रुक गया। न जाने किस रफ्तार पर वो इंजन आया, ड्राइवर उतर के हैरत ज़दा हुआ कि आप क्या, कौन है भाई आप, ये मैं तो फुल ताकत पे ब्रेक लगे, ब्रेक नहीं लगी, गाड़ी खुद ब खुद रुक गई। तो फरमाने लगे कि बाबा साहब की बीड़ी मेरे पास। बाबा साहब का दिया हुआ कागज
بابا صاحب کی دی ہوئی چیزیں، بابا صاحب کے نالین مبارک اور بابا صاحب کے گلاس، بابا صاحب کو جو تبرکات موجود ہیں کراچی میں دربار تاج الاولیاء میں، ان تبرکات سے آج بھی کرامات پھوٹتی ہیں۔ بابا صاحب کے عرس پر بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، بابا صاحب کے نالین مبارک، جو جوتے نالین مبارک، اگر کسی کے پاس کوئی سرمایہ آخرت ہو نہ ہو اور سرکار کے جوتوں کی زیارت کر لے، ان کو ہاتھ میں پکڑ کے اللہ پاک سے دعا مانگ لے کہ تیرے ولی کے پہنے ہوئے جوتے ہیں، ان کی لاج رکھ، تو یقین مانیے میں نے خود آنکھوں سے لوگوں کی وہیں پوری ہوتی دیکھی ہیں کہانیاں۔ ایک عرس پر ایک صاحبہ تشریف لائیں کراچی، بڑی پریشان، بہت جہلم سے کوئی تشریف لائی تھی کیونکہ قاضی بابا حیات تھے۔ 3 دن وہ رہیں، جس روز وہ آئی ہیں ان کا حال کچھ اور، جس دن وہ روانہ ہوئی ہے یقین مانیے جھولیاں بھر کے گئی ہیں۔ یہاں ولایتوں میں، اولیاؤں میں روپے پیسے کا لین دین، یہ سب چیزیں بہت کامن ہے پاکستان جیسے اس میں، obviously سب کی ضرورتیں ہوتی ہیں تو اس کو پیشہ بنا لیا گیا۔ لیکن جہاں پر کسی کو خالص مرشد کی تلاش ہو، کسی ولی کی تلاش ہو، وہ سمجھتا ہو کہ وہ اہل ہے کسی کی صحبت میں آنے کے لیے، تو کسی درویش کا در پکڑ لے۔ کیوں کہتے ہیں کہ جس کا پیر کوئی نہیں اس کا پیر شیطان ہے؟ بیکاز کہ آپ کو جگہ جگہ بھٹکاتا رہتا ہے۔ اللہ والوں نے اپنے نشان چھوڑے ہیں، تعلیمات چھوڑی ہیں، چیزیں چھوڑی ہیں ہمارے لیے کہ بیٹا ان رستوں پر چل کر آؤ گے تو منزل کلیئر ہے۔ یہ دنیا محض ایک چھوٹا سا ٹرانزٹ لاؤنج سمجھ لیجئے، بات پھر وہ لائف آفٹر ڈیتھ کی طرف چلی جائے گی، جو میرا فیوریٹ ٹاپک ہے کہ کسی دن وہ گیلیکسی کھلے گی آپ سب کے سامنے تو آپ حیرت زدہ ہو جاؤ گے کہ یا اللہ آپ کریں تو کریں کیا۔ کوئی صاحب تشریف لائیں گے، صاحبان تشریف لائیں گے، پوچھیں گے بتا بھائی کون تھا تیرا رب؟ جو سوال و جواب منکر و نکیر کی منزل کی میں بات کر رہا ہوں، جس کا مرشد نہیں ہے منکر نکیر۔ اب یہ لطائف ہے نا، یہ چیزیں ہیں، یہ کھولنا سب کے سامنے تھوڑا معیوب کبھی شاید نظر آئے، لیکن ولی کی زندگی میں جب ولی خود فرما کے چلا گیا کہ میرے بچوں کا حساب تو کیا کرے گا، پروون واقعات ہیں۔ قبر میں سرکار بابا صاحب نے لحد میں کفایت فرمائی، کیوں نہ فرماتے؟ لاڈلے ہیں، اہل بیت ہیں، حسنی و حسینی ہیں، سادات ہیں، سید داؤد چشتی رحمت اللہ علیہ کے پڑھائے ہوئے ہیں۔ چشتیہ سلسلے میں بابا سید محمد تاج الدین اولیاء سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات سے ان کے پیروں پہ تھے۔ اس کے بعد چشتیہ سلسلے میں جناب داؤد چشتی رحمت اللہ علیہ نے آپ کی تربیت فرمائی۔ اسی طریقے سے جب آپ 13 سال کے ہوئے تو آپ عربی، فارسی، انگریزی، اردو، ہندی، سنسکرت، تاملی زبان، مدراسی زبان، یعنی 13 سال کی عمر میں آپ ایک بچے سے کیا توقع کرتے کہ کتنی زبانیں سیکھ پاتا ہوگا؟ سرکار بابا صاحب کے بارے میں ایک دفعہ سرکار بابا صاحب، کسی کا مائک ان میوٹ ہے پلیز، کیا ہے آئی ڈونٹ نو کس کا مائک ان میوٹ ہے، میں چیک کر لوں if you please don't mind۔ میں نے ان میوٹ کر دیا، آپ کنٹینیو کریں پلیز۔ آپ میوٹ کر دیجئے۔ جی میں نے کر دیا، پلیز تھینک یو۔ آپ اپنا میوٹ کر دیجئے۔ ناؤ واٹ ہیپنس کہ ایک دفعہ سرکار بابا صاحب غالباً تیسری جماعت میں تھے جو واقعہ تحریر فرمایا قاضی صاحب، تو ایک بزرگ تشریف لائے، انہوں نے فرمایا ٹیچر کو کہ اس کو کیا پڑھاتا ہے، یہ تو پڑھایا ہے۔ پھر وہ دن اس کے بعد سرکار کی، کیونکہ سرکار کے جو والد صاحب تھے قبلہ وہ فوج میں ملازم تھے، اور سرکار کی جو والدہ مریم بی اماں صاحبہ ان کا کچھ عرصے بعد انتقال ہو گیا، تو سرکار کی پرورش جو ہے وہ نانی صاحبہ کے حصے میں آتی ہے، اور ماموں جان جو ہے سرکار کے سرپرست رہتے ہیں۔ اس طریقے سے سرکار کا نہ کوئی بھائی تھا نہ بہن تھی، سرکار اکلوتی اولاد تھے، اور سرکار کی پیدائش کے بعد سرکار روئے نہیں، جو ہی تولد ہوئے، ولادت ہوئی ہے سرکار بابا صاحب کی، تو روئے نہیں ہیں آپ۔ تو بڑی بوڑھیوں کو شک ہوا کہ بچہ شاید مردہ ہے کچھ ہے، تو آپ کے جسم کو پیٹھ کی جانب سے ایک تانبے کے سکے سے داغ آ گیا، جس کا نشان سرکار کی جو ہے وہ جسم اطہر پر آخری عمر تک موجود رہا۔ تو اس کے بعد سرکار نے آنکھیں کھولی اور ملاحظہ فرمایا، دنیا کو دیکھا۔ پھر بڑے ہوتے ہیں، تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، والدہ گرامی کا سایہ، یعنی کہ وہی سنت پھر پائی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھی، اکیلے تھے، نہ کوئی بھائی تھا نہ کوئی بہن تھی، اور بچپن یتیمی میں گزرتا ہے۔ تو سرکار کو بھی
اپنے جو آبا و اجداد تھے، والدین تھے، دادا تھے، ابو جی تھے، سرکار حضرت بدر الدین شاہ صاحب، ان کے پیروں پر آتے ہوئے ان کو بھی مشورہ دیا گیا کہ آپ بھی جو ہے وہ فوج میں بھرتی ہو جائیں، ملازم ہو جائیں، لہٰذا اوائل عمری میں ہی ان کے ماموں جان نے آپ سرکار کو فوج میں بھرتی کرا دیا، اور یہاں سے ظہور ہوتا ہے اب آپ کی ایک نئی زندگی کا، کیونکہ کانڈوا کے جو جنگلات ہیں، جو وہاں ناگپور کے مضافات میں آپ کا وہاں پہ کچھ قبائل رہا کرتے تھے جو جادو ٹونا اس طرح کی چیزوں میں بہت مہارت رکھتے تھے۔ سرکار جو ہے ذکر معکوس فرماتے تھے، 6 ماہ کا چلہ تھا سرکار بابا صاحب کا جنگل میں۔ اب ایسی ہستیوں کو بھی عبادت کے معاملے میں اللہ پاک نے ایزی نہیں چھوڑا، سادات کو بھی ایزی نہیں چھوڑا۔ 6 ماہ چلہ معکوس کیا ہوتا ہے؟ آپ درخت سے الٹے لٹک جاتے تھے، یعنی سرے مبارک زمین کی جانب اور پائے مبارک جو ہے وہ زمین میں پیوستہ ہوتے تھے درخت میں۔ تو یوں سرکار جو ہے وہ ذکر فرماتے تھے۔ اب وہ جادوگر جو ہے ان کا پورا قبیلہ آ گیا کہ بھائی تو کون ہے، یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ بڑا تفصیل سے واقعہ اس میں موجود ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اس پورے قبیلے نے سرکار کی زیارت کر کے سرکار کا مجاہدہ ریاضت دیکھ کر وہیں پہ کلمہ پڑھ لیا، کوئی 500 سے 600 جو کانڈواؤں کا جو قبیلہ وہاں پہ آباد تھا، جادوگر تھے وہ بیسیکلی۔ تو یوں سرکار ابھی جو ان کا مقام یا مرتبہ تھا اوائل عمری سے ظاہر ہو چکا تھا۔ اب کسی کو وہ پہچان میں آتے تو کیوں نہ آتے، کیونکہ آفتاب ولایت تھے، کب تک چھپے رہتے؟ اوائل عمری میں ہی کرامات کا آغاز ہو گیا۔ جس کے حق میں جو دعا سرکار نے فرمائی ہے، جس کے حق میں سرکار کے منہ سے ہاں نکلی ہے، اس کی آج تک نسلیں ہم نے آباد دیکھی ہیں۔ یہ آپ کی کرامتیں دیکھیں سرکار بابا صاحب کی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ سرکار بابا صاحب فارغ التحصیل ہونے کے بعد فوج میں جب ملازم ہوتے ہیں تو یہاں سے ٹریننگز کا، اذکار کا ایک نیا ان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ وہاں پر جنگلات میں رات کو پہاڑوں میں بابا صاحب تشریف لے جاتے تھے، اور آج بھی اذکار تاج الاولیاء میں ان پہاڑیوں کی تصاویر موجود ہیں جہاں بابا صاحب نے بیٹھ کے ذکر فرمایا، تو وہ آیتیں جو ہیں وہ پیوستہ نظر آتی ہیں آج بھی لکھی ہوئی ان پہاڑوں پر۔ اتنی بڑی کرامت کس ولی کی ہو سکتی ہے کہ وہ منہ سے ذکر کرے، وہ ذکر ریپروڈیوس ہو جائے پہاڑوں پر، اور 100 سال گزر چکے ہوں گے ان واقعات کو، آج بھی موجود ہیں، پہاڑیاں دیکھے جا سکتی ہیں۔ ناگپور کے مضافات میں بہت ساری زیارتیں ہیں، جگہیں ہیں بابا صاحب کے دیکھنے کی۔ سرکار بابا صاحب جب کامٹی تشریف لاتے ہیں، وہاں کا ایک بہت بڑا دور ہے سرکار بابا صاحب کا۔ مہاراجا رگھو جی راؤ پٹیل جو اس علاقے کے کرتا دھرتا تھے، زمیندار تھے، مہاراجا کے نام سے آپ واقف ہوں گے، تو ان کے محل میں شکردرہ میں سرکار بابا صاحب کا آخری عمر میں قیام رہا۔ جب ساری عمر کی ایک جد و جہد، ایک اسٹرگل، ایک آپ کی ریاضتیں اس نقطے کو پہنچی، تو یوں ہوتا تھا کہ سرکار بابا صاحب کی محل میں جب وہ وہاں ایک پورا حصہ مہاراجا نے، حالانکہ وہ ہندو تھا، اس کی رسپیکٹ دیکھیے سرکار بابا صاحب سے۔ ہندو ناشتہ نہیں کرتا تھا جب تک بابا صاحب کی کمرے میں، ٹھیک ہے، بابا صاحب کب باہر نکلتے ہیں، کب دیدار دیتے ہیں بابا صاحب۔ تو یوں وہ ہندو کی عقیدت تھی کہ وہ کھانا نہیں کھاتا تھا بابا صاحب کا دیدار کیے بغیر۔ مہاراجا، بہت بڑا مہاراجا، یعنی کہ معتقد یوں ہوا کہ سرکار پر نظر پڑی، بیوی کو کوئی عارضہ لاحق تھا، سرکار نے کچھ دعا فرما دی، اس کے بعد وہ شب و روز پلٹ گئے مہاراجا کے۔ اس طرح کے بابا صاحب کی جو اذکار تاج الاولیاء ہے، اتنے زیادہ واقعات ہیں کہ آپ پڑھتے پڑھتے تھک جاؤ گے، میں ڈیفائن کرتے کرتے تھک جاؤں گا کہ یہ کون ہستی تھی جو اس ایج میں، جس ایج میں انگریز یعنی کہ اپنی پورے عروج پہ تھا، جب بابا صاحب کا وصال ہوا ہے، پاکستان کی پیشن گوئی فرمائی بابا صاحب نے، ایسے ایسے لوگوں کو کہا کہ جاؤ رے جاؤ، جہاں پر کاغذ کے گھوڑے دوڑیں گے وہاں پہ جا کے رہو، یعنی کراچی سے بابا صاحب کا وہ تھا کہ کراچی جا کے رہو۔ ایک واقعہ آتا ہے ہیرا لال کوچوان کا، جو حاضر باش تھا، بابا صاحب کی سرکار میں رہتا تھا، اس کے گھوڑے پر، اس کے تانگے پر بابا صاحب سواری فرماتے تھے۔ تو ایک دن کہنے لگے کہ بابا صاحب سے 3 افراد ملنے آئے، یہ بھی اذکار تاج الاولیاء میں واقعہ موجود ہے، کتاب آؤٹ آف پرنٹ ہے جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، میری کوتاہی ہے، کسی اور کی نہیں، کہ میں نے توجہ نہیں دی، پبلیکیشن ابھی اس کی
پھر بیچ میں کچھ پیپر کی پرائسیں اتنی ہو گئی تھی کہ پھر وہ پلان ہم نے پٹ آف کیا کہ جی جب ریونیو اتنا آئے گا تو ہم اس میں، یہ 2-3 ملین کا پروجیکٹ ہے. خیر، تو ہیرا لال کوچوان نے فرمایا کہ جی یہ کتاب میں واقعات ہیں سارے، کہ جی آپ 3 افراد ان کے پاس تشریف لائے، بابا صاحب سے ملنا ہے. بابا صاحب آرام فرما رہے تھے، تھوڑی دیر بیٹھے، بابا صاحب اٹھے، ان کی طرف کچھ دیکھا، لیکن کیا ہوا کہ رات کو بابا صاحب نے کہا کہ بگھی تیار کرو. یہ بڑا انیوژل ہوتا تھا. بابا صاحب خود کا فرمایا کہ بگھی تیار کرو. بگھی تیار کی ہیرا لال کوچوان نے، اور جو ہے بابا صاحب اس میں بیٹھے اور فرمانے لگے بڑھا رہے گاڑی کابل قندھار کو. اب کہاں ناگپور شریف اور کہاں کابل قندھار. تو ہیرا لال کوچوان کا بیان ہے کہ تھوڑی دیر آنکھوں کے آگے دھند چھا گئی، تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھولوں تو ایک ان نون انجانا سا شہر ہے، انجانی زبان میں لوگ باتیں کر رہے ہیں، اور بابا صاحب سے کچھ کام تھا ان کو، وہ کیا اور ہم لوگ واپس ناگپور. یعنی طے الارض بابا صاحب کو کمال حاصل تھی. پھر بلقان کی جنگ میں، جو جنگ ہوئی ہے بلقان کی 1912-13 کی بات ہے، یہ یہاں سے یورپ کا جو نقطہ شروع ہوا تباہی کا، تو جنگ بلقان کی کمانڈ جو ہے وہ بابا صاحب نے خود فرمائی ہے. ناگپور شریف میں بیٹھتے تھے، شام کو میدان لگتا تھا، ایک میپ نقشہ کھینچتے تھے اپنے لکڑی سے، کسی چیز سے، عصا سے، تو اس میں فوجوں کو اسٹریٹجیکلی پلیس کرتے تھے. اب ایک انسان جو ناگپور میں بیٹھا ہے، بلقان سے کتنا زیادہ، یورپ کہاں، بلقان کہاں، ناگپور شریف کہاں، اور وہاں سے بیٹھ کر جنگوں کی کمانڈ کرنا، وہ ہستی آپ لوگوں نے پائی. ان کا مزار ہے ناگپور میں، جو کمانڈر ان چیف ہیں اس وقت انڈیا کے بہت بڑے علاقے کے، بابا سید محمد تاج الدین اولیاء ناگپوری. آپ کی مزارات سے جو کرامات اس وقت وابستہ ہیں، کچھ ملحدین اسے شرک کے زمرے میں لاتے ہیں کہ جی مزاروں پہ جانا شرک ہے. یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان. بہت سارے علماء اس معاملے میں دھوکہ کھا گئے، غوطہ کھا گئے. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ والا اپنی زندگی تو جی لیتا ہے، اللہ سے وہ اس کی بقا مانگ رہا ہوتا ہے، بقا، فنا کے بعد بقا کی اسٹیج چاہ رہا ہوتا ہے اللہ والا. کیونکہ دیدار، شوق دیدار میں جو مشتاقان عشق ہوتے ہیں، ان کے اوپر کیا گزرتی ہے یہ ہم اور آپ نہیں سمجھیں گے جب تک ہم اس کے عشق کے اس پیرامیٹر پہ نہیں آتے. موٹو کیا سرکار بابا صاحب کا؟ پوری لائف انسان کی خدمت کرو، جانوروں کی خدمت کرو. کتوں کے واقعات، شیرو کتا، سلمہ تاجی صاحبہ ناگپور سے ہیں، کسی دن وہ گروپ میں رکھیں گی شیرو، بلکہ شاید شیرو کا واقعہ انہوں نے وہاں گروپ میں بیان بھی فرمایا تھا. لات رسید کی بابا صاحب نے، مر چکا تھا، کھڑا ہو گیا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام، یہ معجزہ کتوں تک محدود نہیں تھا. کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، سرکار بابا صاحب نے کتنے مردے جلائے تھے. ان سارے واقعات کو دیکھو تو ایک ہی چیز پتا چلتی ہے. ایک دفعہ فرمانے لگے خلا میں گھور کے، گرتا ہے تو گر، تاج الدین تو ہے. دوسرے دن تیسرے دن کوئی خطا یا اطلاع آئی کہ آپ کے فلاں خلفاء مرید کے گھر پہ رات کو چھت گر گئی ہے. لیکن معجزہ ایسا ہوا تو چھت تو گری ہے لیکن نقصان کوئی نہیں ہوا، پوری فیملی دبی ہے حالانکہ اس کے نیچے 2 منزلہ مکان گرا ہے، مرا کوئی بھی نہیں. گرتا ہے تو گر، تاج الدین تو ہے. پھر فرمانے لگے کالے تاج الدین کے بعد صابن بہت ہے. سرکار کی جو یہ گفتگو ہے، صابن بہت ہے، مطلب آپ کے پاس اس قدر رگڑا لگانے کے لیے چیزیں اپنے بچوں کے لیے موجود ہے کہ اگر کوئی بچہ بھٹک بھی جائے تو فکر مت کرنا، صابن ہے سرکار کے بعد، رگڑا دیں گے. لیکن پیار کا رگڑا دیتے ہیں، تجربے سے سکھاتے ہیں. پہلا، ہم نے بھی غلطیاں بڑی کی راہ سلوک میں، سمجھ ہی نہیں آتی تھی ڈوز اینڈ ڈوز ناٹس کیا ہیں. مرشد کریم ذکر دے دیتے تھے، پھر کوتاہی ہماری اپنی کہ دنیا کے جھمیلوں میں پڑھ کر اس عمر میں اب یاد آیا کہ جی اب ہمیں مرشد کی کرنی چاہیے تھی حاضر باشی، ان کی جوتیاں سیدھی کرنے چاہیے تھیں جب وہ حیات تھے. تو اب دل آنسوؤں سے روتا ہے. اس ہستی، وہ ہستی چلی گئی جس کو بابا سرکار نے خود اپنے لعاب دہن سے گٹھی دی. قاضی میر محمد علی تاجی، جن کے ہاتھ پر میری بیعت ہے، خلیفہ اکبر کے رتبے پر ہیں بابا صاحب کے، جن کا وصال 2020 میں ہم سے بچھڑ گئے. میں کراچی میں نہیں تھا، اطلاع نہیں آئی ٹائم پہ، آخری دیدار نہیں کر سکا، لیکن اپنا خرقہ بغیر پہنا ہوا نیا خرقہ سلوایا قاضی میر محمد علی تاجی صاحب نے. شاہد بھائی کو انہوں نے عطا کیا کہ سیف اللہ کو دینا.
ویسے شاید آپ کو پتا ہو سیف اللہ تاجی میرا اوریجنل نیم ہے، سیف قریشی ایسے ہی بس تھوڑی سی فنکاریوں کے لیے ہے. اینی ویز اصل پاتھ جو میرا ہے دیٹ از اونلی اسپرچولیٹی. بابا صاحب کے مزار کی جاروب کشی اگر مل جائے، وہاں کے زائرین کے میں جوتے سیدھے کر سکوں کسی دن بیٹھ کے، یہ خدمت، یہ ان خدمتوں کے لیے اہل ہونے کے لیے there are certain criterias in our دین اسلام اذکار. you have to clean ourselves. اب سب سے بڑا مخمصہ روحانیت میں یہ آ جاتا ہے کہ انسان کہتا ہے یار میں اتنا آلودہ ہوں, I have got so much of weight on myself, embarrassments, guilt. میں نے زیادتیاں کی ہیں لوگوں سے, میں نے برے کام کیے, میں نے اپنے سیاہ کارناموں سے تاریخ بھر دی اپنے لائف کی, اب میں کیا کروں؟ تو سرکار پر فرماتے ہیں اچھے ادھر کو جائیں, برے ادھر کو آئیں. سو جو اپنے آپ کو پائس سمجھتا ہے وہ خدا را غلط فہمی میں نہ رہے. سرکار کی نظر, سرکار کا جو ذکر کرتا ہے نہ صرف اس پر ہوتی ہے, اس کے ساتھ نسلوں پر ہوتی ہے سرکار کی نظر. یہ پروون بات ہے, یہ کوئی جوش خطابت نہیں ہے, یہ this is not something کہ میں وداؤٹ فیکٹ بات نہیں کرتا. لیکن جب فیکٹس کھلنے لگتا ہے تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کون سے عرصے میں کی گئی دعا اب کس کو مل رہی ہے. کیا ہے کرم ان کا, انہوں نے جو اپنی لائف میں کرم کی ہے, جو ہاتھ سے کام کیا, جو انہوں نے عطا اللہ پاک نے کی, ایک انہوں نے کچھ اپنے پاس رکھا ہی نہیں, ایک ایک چیز سمجھا کے عطا کر کے, اور آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اگر کوئی یہ سمجھے کہ پردہ فرمانے سے ولی جو ہے وہ پریزنٹ نہیں ہوتا کسی جگہ, تو وہ دھوکے میں ہے, کیونکہ یہ بات بھی ریکارڈڈ ہے. سرکار بابا صاحب حیات بعد از مرگ, سرکار بابا صاحب کی پروون ہے, ویڈیو کیمراز پہ ریکارڈڈ ہے. وہ تصویر ہمارے گروپ میں شیئرڈ ہے, اور غالباً یہ عرس ہے 1900 نہیں, یہ عرس ہے سن 2001 یا 2 کا عرس تھا, کراچی کا عرس تھا. میں موجود تھا, لیکن میں 12 بجے تک مجھے گھر پہنچنا ہوتا تھا, میں چلا جاتا تھا. تو رات صبح فجر تک محفل ہوا کرتی تھی بابا صاحب کے عرس پر, قوالیاں, نعتیں, منقبت, لنگر پوری رات, چائے پوری رات. قاضی میر محمد علی صاحب میرے مرشد کریم صدارت فرماتے تھے. تو اچانک 2:30 بجے جب قوالی چل رہی ہے, کوئی شخص باہر سے آیا ہے, کسی کی پہچان میں نہیں آئے, لیکن کیا ویڈیو کیمرہ اس وقت آن تھا. اب وہ پوری ریکارڈنگ ہو گئی, قاضی بابا صاحب کی بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ کون تشریف لایا. بعد میں ویڈیو جب پلے کی گئی ہے تو ارے یہ تو بابا صاحب خود تشریف لائے ہیں. اور نہ صرف وہ ویڈیو ہے بلکہ پکچرز موجود ہیں بابا صاحب کی, آن کیمرہ کیپچرڈ پکچرز آف 2001. کین اینی بڈی بلیو؟ تو یہاں ہم بات کر رہے ہیں اس اسپرچل انرجی کی جو آپ ڈھونڈ رہے ہو, اس اسپرچل انرجی کی جو کنیکشن آپ مانگ رہے ہو, کیونکہ وہاں یوں کام ہوتا ہے. ایسٹرالوجی نیومرولوجی کا شوق تو ہے نا, تو میں نے کہا چلو سرکار بابا صاحب کے عادات دیکھتے ہیں کیا ہے. سرکار بابا صاحب کے عادات نام کے بنتا ہے 499, اور سرکار بابا صاحب کا جو پیرنٹل برتھ عدد بنتا ہے وہ بنتا ہے 27 جنوری, یعنی نمبر 9. اب نمبر 9 کی زندگی کو ویسے اگر انالائز کر کے دیکھ لو تو ویسی کچھ نہیں ہوتا اس لائف میں, صرف ڈیووشن ہوتی ہے. تو ہی از دا ہائیسٹ ایگزامپل آف نیورولوجی کے جب 9 کی برتھ ہوئی ہے, ہائیسٹ نمبر پہ برتھ اللہ پاک نے عطا فرمائی آپ کو. شادی شدہ زندگی نہیں گزری, مجرد رہے, نہ ہی کبھی شاہدی کی خواہش فرمائی, نہ ہی کبھی ان کا اس بارے میں کبھی ایک ہوتا ہے نا کہ رجحان ہوتا ہے یا اجازتیں ہوتی ہیں. بہت سارے اولیاء اللہ نے کنبا پالا ہے, سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی, ان کا کنبا دیکھیے, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, جنید بغداد, ان سب کے کنبے دیکھیے, سب نے کسب کیا ہے, دنیا کی ہے, بچے پالے ہیں, لیکن کوئی ایسا گوہر نایاب آ جاتا ہے جس کو ڈیڈیکیٹڈلی اللہ پاک کہتے ہیں کہ نو یو آر جسٹ فار دس تھنگ, بس گائیڈ کرتے رہو, بتاتے رہو. اب جب پردہ فرما گئے ہیں تب کس طریقے سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, تب کہاں کہاں آپ کا دیدار کس کس کو ہو رہا ہے دنیا بھر میں. آپ کبھی نائجیریا تشریف فرما دیکھے گئے, کبھی آپ فرانس میں لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے, یہ ریسنٹ واقعات ہیں, اور میں جمع کرتا رہتا ہوں جو ہے. رشیا میں ملاقات ہوئی, افغانستان میں ملاقات, میں کتنے کنٹریز کا نام لوں گا. ایک صاحب تھے دبئی میں, اپنے اسٹور میں کام کر رہے تھے, صبح بلدیہ والے اسٹور خالی کرانے آ رہے تھے, کوئی بلڈنگ کا کوئی پھڈا چلا ڈیمولیشن کا. تو وہاں پہ آخری حربے کے طور پر انہوں نے کال لگائی کہ سر کیا کروں,
میں نے کہا فوٹو بھیجتا ہوں تم عرض کر دو، باقی کام ان کا جو ہوگا دیکھیں گے. میں نے سرکار کی شبی ارسال کر دی. اگلے روز رات کو اس کا کال آیا، کہتا ہے میں نے کہا کیا ہوا، ایجیکٹ ہو گیا کیا؟ کہتا ہے ایجیکٹ، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس بلڈنگ کے اوپر تو کوئی اور واجبات اس کے نکل آئے ہیں، اب یہ ایجیکٹ وہ ڈیمولیشن نہیں ہو سکتی اس کی فی الحال کچھ سال میں، آپ آرام سے بیٹھے. میں کہا یہ کیا، ود ان نائٹ ریمیڈی مل گئی اور ود ان نائٹ سرکار نے جو ہے وہ. میں نے کہا کیا تھا تو نے؟ کہتا ہے آپ نے شبی بھیجی تو باہر کچھ لوگ بیٹھے تھے، میرے کانوں میں آواز آئی تھی کھانا کھلا دے. میں نے کہا پتہ نہیں کون، ایسے میرے دل میں آیا کھانا کھلا دے. بیٹھے تھے کچھ مزدور، میں ان کو لے گیا. میں نے کہا کھانا کھایا کسی نے؟ حالانکہ دبئی میں رواج نہیں ہے کھلانے بنانے کا. تو کہنے لگے ہم نے نہیں کھایا، اس کے اپنے پاکستانی ہی تھے. تو کہتا میں کھلا دیا. کھانا کھلایا، واپس آیا، تھوڑی دیر کے بعد گھر چلے گئے. صبح کو جب انہوں نے آ کر یہ پوری اس کے لیے ریڈی ہو کر بیٹھ گئے تھے، ہاں بھائی مجھے ابھی یہ سامان لوگوں بلا لیے، دکان خالی کر لو، نہیں ہو رہا. تو اچانک ان کے پاس وہ آ گئے وہاں سے بلدیہ سے کہ آپ کی کوئی ابھی ٹینشن نہیں ہے فی الحال کچھ ایسا. اب کہنے کو تو یہ مطلب یہ موسٹ ریسنٹ واقعہ ہے، اباؤٹ کوئی 7-8 مہینے پہلے میرے تک پہنچا بابا صاحب کا واقعہ. تو بات اس ہستی کی ہو رہی ہے کہ جہاں پر آپ اپنا ٹرسٹ رکھ کے کبھی دھوکہ نہیں کھاؤ گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی عبادتیں، اپنی گائیڈنس کے لیے کسی کو مرشد مقرر کریں اور وہ آپ کو گائیڈنس نہ پرووائڈ کر سکے. یہ سب سے ورسٹ ہوتا ہے لائف میں. بڑے آسانے ڈھونڈے ہم نے، بڑے وارثیہ سلسلہ، رفاعیہ سلسلہ، قادری سلسلہ، نقشبندیہ سلسلہ، چشتیہ سلسلہ، اویسیہ سلسلہ. سرکار بابا صاحب کے پاس تو ان سب سلاسل کی خلافت کیا اوقات رکھتی ہے سرکار بابا صاحب کے آگے. جو ہستی قطب مدار عالم، اگر ہم اس پر ہی بحث کر لیں سمجھ لیں قطب مدار عالم کیا ہوتا ہے. قطب مدار عالم ہے پوری دنیا میں چند اقطاب ہوتے ہیں، 4 اقطاب ہوتے ہیں، جس میں قطب اکبر ہوتا ہے، قطب شمالی ہوتا ہے، قطب جنوبی، اور اس طرح کے چاروں سمتوں کے قطب ہوتے ہیں. قطب اقطاب کے نیچے ابدالوں کی لڑی ہے. قطب سے اوپر غوث ہے، غوث سے اوپر پہ قلندر ہے، قلندر سے اوپر کیا رتبہ ہے وہ الگ کہانی ہے. شہداء کیا جاتے ہیں جو معصوم شہید ہوئے، کربلا میں جو شہید ہوئے اور جو شہداء ہوئے اہل بیت میں سے، ان کے رتبے آ جاتے ہیں. تو سرکار بابا صاحب کو جو ان سارے سلاسل میں جو امتیاز حاصل ہے وہ یہ ہے کہ سرکار کو کبھی کسی نے بلا وجہ سرکار کے چہرے پر کسی نے شکن نہیں دیکھی آج تک. سرکار نے کھایا ہے نہیں کھایا ہے، 3 دن نہیں کھایا. پھر کیا ہوتا تھا، جب تو آپ 3 دن اپنے کمرے میں بند ہوتے تھے تو پھر سرکار کی خدمت میں ایک منقبت پیش کی جاتی تھی. ایک قوالی گاتی تھی محترمہ، وہاں پہ لکھنؤ سے آتی تھیں، گائکا تھیں شعبے کے حساب سے. وہ آ کر جب نیچے کھڑکے، اب سارے مریدین پریشان، پورا مجمع کہ سرکار کی زیارت نہیں ہوئی، سرکار جھروکے میں تشریف لاتے، سرکار کی زیارت نہیں ہوئی، کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہو گیا. تو وہ اس گائکا کو بلاتے تھے، وہ لاتی تھی، وہ چلے آؤ پیارے تمہیں کو نہارے. یہ کلام میں غلطی کر رہا ہوں پڑھا. تو وہ بیٹھ کے کہ چلے آؤ پیارے، چلے آؤ پیارے، چلے. تو پیارے تشریف لے آتے تھے. 3 دن بعد آفتاب طلوع ہو جاتا تھا، لوگوں کی جھولیاں بھرنا شروع. سرکار جس تانگے میں بیٹھ کر ناگپور شریف کی بازار سے گزرتے تھے، اس تانگے کے پیچھے جو بھیڑ ہے وہ ناگپور کے اخباروں میں ڈاکیومنٹڈ ہے. تو یہ جتنے واقعات ہیں سرکار کی موجودگی کے ناگپور میں، کہ کتنا کا مجمع سرکار، 5,000 10,000 کا مجمع سرکار کے پیچھے چلنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی تھی ناگپور شریف میں. اور جس دن سرکار کی رحلت ہوئی ہے، جو جنازہ گاہ کے ہم نے مناظر دیکھے ہیں، تا حد نگاہ انسانوں کا سمندر کون دیکھ سکتا ہے، کون سی عادت برداشت کر سکتی ہے اس جنازے کو، جہاں پر انسانوں کے سروں. وہ زمانے کے پکچرز ہیں، جو وہ زمانے کی پکچرز فوٹو شاپ نہیں ہو سکتی، ایڈٹ نہیں ہو سکتی، اب کمپیوٹر میں ڈالو تو اوریجنل وہ آپ دیکھو گے نا، آپ کہو گے کہ یہ جو ہستی ہے حسنی حسینی ہے، سبز پوشاک پہنے ہوئے ہیں، گنبد خضرا کے رنگ میں لپٹے ہوئے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوڑی ہوئی میراث کے وارث تھے. یوں سمجھ لیں محمد رسول اللہ کے تقوی کی میراث، آپ کی عبادت کی میراث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت کی میراث کو آگے اب کس نے بڑھایا؟ 1925 کا دور ہے، 20s کا دور ہے، 19s کا دور ہے. یہ وہ عرصہ ہے، پیریڈ ہے کہ جس وقت آپ ایک اپنی شناخت حاصل کرنے کے مرحلے سے گزر رہے تھے.
تو سرکار بابا صاحب کا پاکستان کی موومنٹ کے بارے میں جو کردار رہا ہے یہ بھی اس کتاب میں ڈاکیومنٹڈ ہے. علامہ اقبال، علامہ محمد اقبال، ڈاکٹر اقبال صاحب سیالکوٹ سے، بہت بڑے شاعر مشرق، علامہ اقبال کے نام سے مشہور ہے نا. تو وہ کیا لکھتے ہیں سرکار کے بارے میں کہ ناگپور ہند میں ایک ایسا آفتاب ولایت کا طلوع ہوا ہے کہ کاش کہ میں ان سے مل سکتا. یہ علامہ اقبال کے ان کے بارے میں ڈاکیومنٹڈ ہے ساری چیزیں. پھر وائسرائے ہو، انگریزوں کے ساتھ سرکار کی جو صلہ رحمی ہے، یعنی کہ کسی انگریز کی اگر بیوی بیمار ہے وہ ہاسپٹل جانے کے بجائے وہ سرکار کی خدمت میں آتے تھے. یہاں یہ معاملات چل رہے تھے. بیک وقت آپ جیل کے اندر بھی ہیں اور باہر بھی کھڑے ہوئے ذکر کر رہے ہیں. یہ تو چھوٹے واقعات سرکار. واقعات کبرا میں جو سرکار کے معجزات ہیں، ہر معجزہ اپنی جگہ ایک بڑا ہی ایک سمجھنے کی وہ رکھتا ہے کہ کوئی انسان کس طریقے سے اتنی وہ حاصل کر سکتا ہے کمانڈز لوگوں کی لائف کے اوپر، جس کے لیے جو بولے، جو منہ سے ورڈ ادا کرے وہ چیز پوری ہو جائے، جو انسانوں کو ایک نظر دیکھے اور انسان کی تقدیر بدل جائے. یہ تو ہم نے خود کے لیے بھی دیکھا ہے نا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. یہ معاملہ ہوا. جب میرے جیسے بھٹکے ہوئے مسافر کو منزل مل سکتی، منزل تو میری بڑی دور ہے، رستہ مل سکتا ہے، منزل نہیں ہے رستہ، تو آپ لوگوں کو کیوں نہیں مل سکتا؟ آپ لوگ آؤ تو صحیح. پلیس یور ٹرسٹ ان سم ایلڈر کہ یس یو آر دا ایلڈر، یو پلیز گائیڈ اس واٹ ٹو ڈو، ویئر ٹو گو. کون سا ذکر کروں میں؟ کس طریقے سے میں اپنے مسائل سے مکتی حاصل کروں؟ مسائل سے مکتی کسی بڑے کی دعا سے ملتی ہے. ایسے تمام لوگ، کیونکہ جو سائنس ہے وہ بڑی کلیئرلی ہے اس بات پر، پلانٹس کے اوپر، نمبرز کے اوپر، آکلٹ کے اوپر، پیراسائیکولوجی کے اوپر. پہلے نہیں باندھتے تھے نا لوگ کہ جس کا جوپیٹر ویک ہے چارٹ میں تو اس کو استاد نہیں ملتا زندگی بھر، تھک کے کھاتا رہتا ہے. تو جس کو استاد چاہیے سرکار کو سلام پیش کر دے. سرکار کی طرف سے ہدایت کا سرچشمہ یا منبع خود بخود شروع ہو جاتا ہے. لیکن طلب تو ہو نا دل میں کہ میں نے پڑھنا ہے سرکار سے. کوشچن تو کرو سرکار سے، بتاؤ تو صحیح کہ سرکار مجھے ساتویں سے آٹھویں آسمان، ساتویں سے چھٹے سے ساتویں آسمان کا ڈسٹنس نہیں پتا. آپ فرمائیے کیا ڈسٹنس ہے؟ اپنے علمی سوالات سرکار کا تصور کر کے فلوٹ کر دو، 24 گھنٹے میں آنسر آتا ہے. کوئی بھی سوال ہو آپ کو، کوئی بھی من میں آپ کو کمپلیکسٹی ہو، کوئی ایشو ہو، سرکار کی تصویر کے سامنے جائے، سرکار کو سرکار یہ مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، گرہ کھول دیجئے، کھل گئی. ایک صاحب کے گھر میں شبی لگی ہوئی تھی تو پینٹ کا کام ہو رہا تھا. یہ میں بھی واقعہ اسکار کا ہے. تو پینٹر جو ہے کوئی آمادہ نہیں تھا کام کرتے ہوئے. تو مالک مکان نے پوچھا بھائی کیوں نہیں کر رہے اور رنگ کا کام کر رہے؟ آپ کے گھر میں تصویر لگی ہوئی، ہم سے باتیں کرتی ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے. یعنی یہ کون سوچ سکتا ہے کہ ایک تصویر ہے وہ باتیں کر رہی ہے یا حال حوال پوچھ رہی ہے؟ سرکار کی شبی کے یہ کمالات ہیں. لیکن بات وہاں ہے جہاں ٹرسٹ ہے، جہاں فیتھ ہے، وہاں سب ہوتا ہے. لیکن میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے جس نے ایک دفعہ تاج الدین کا نام لے لیا، زندگی میں بیڑا پار، بچہ پاس ہو گیا اس انسان کا. ایسے ہی ڈیورنگ دا گفتگو میں نے کہا تو سلام کر لے بابا صاحب کو. یہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں کراتے بابا صاحب اور کچھ نہیں. ساری جو محنت ہے، ساری جو چیزیں ہیں وہ کر کے گئے بابا صاحب ہمارے لیے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ we just have to follow کہ تعلیمات ہیں کیا. آپ لوگوں کا تو قصور نہیں ہے، آپ کو کوئی پڑھانے والا نہیں ملا، قصور میرا ہے. میں نے دیر سے سٹارٹ کیا. سم ٹائمز دیر کرتا نہ ہوں، وہ دیر ہو جاتی ہے والی کہانی آ جاتی ہے. دور نہیں رہ چاہتا ہوں کسی سے بھی، آپ سب لوگوں سے، کیونکہ جتنا پڑھا ہے اتنا وہ دلوائیں گے نا مجھ سے، تو حق ادا ہوگا. اب ٹریننگز پہ جا رہا تھا، سٹارٹ کرنے ٹریننگز، حکم فرمایا پہلے سلسلہ. میں حاضر ہوں سلسلے کے لیے. سلسلے کے رات کو 2 بجے آواز دو کہ میں حاضر ہوں. لیکن آؤ تو صحیح سلسلے میں، آؤ تو صحیح، اس کے دامن سے وابستہ تو ہو. کہ آپ کے بارے میں فائل میں کوئی نوٹ کوئی لکھ دے کہ سرکار فلانے کو بھیجا دیکھ لیجئے گا. ایسے بھی واقعات، ایسی بھی میں کرتا ہوں شرارتیں سرکار سے. میری ذرا حجت الگ ہے سرکار سے، یا میں سمجھتا ہوں کہ میری حجت الگ ہے. ہر بچے کی سرکار سے حجت الگ ہے. کیسی کیسی ضدیں منواتے ہیں ہم. ابو جی کے کیا، ابو جی کو ضد نہیں کرتے ہو تم لوگ؟ ہاں، کیا خاندان کا کوئی بڑا ہے، کیا اس کے تو پیر نہیں دباؤ گے کہ دے دو نا، اب دے دو، اب دے دو؟
تو ہمارا یہ ضدیں چلتی ہے سرکار سے، بچوں والی ضدیں. اور بچے بن کے جانا، بچہ بن کے سمجھے گا، بچہ بن کے رکھے گا، بچہ بن کے سر پہ ہاتھ رکھ دے گا. سرکار کا ہاتھ سر پہ آ جائے، سمجھتے ہو آپ لوگ کیا چیز ہو جاتا ہے؟ کیا ایک آسمان کی وسعت کھول دیں سرکار آپ کے اوپر، میرے اوپر، ہم لوگ اپنے ہوش میں نہیں رہیں گے. سرکار کتب مدار عالم کے مرتبے پہ فائز ہے. شہنشاہ ہفتے اقلیم کیا ہے، کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ لقب ہم نے تو نہیں دیے، یہ تو اس نے دیے کہ جا تیرے کو 7 اقلیموں کا شہنشاہ بنا دیا ہے. 7 اقلیمیں، ایک اقلیم میں کتنی کائناتیں ہیں؟ ہاؤ مینی یونیورسز ان ون اقلیم. اقلیم کا مطلب پڑھیے گا پہلے، پھر شہنشاہ سمجھ میں آئے گا. کتب مدار عالم پڑھیے گا، پھر بابا صاحب کی ذات سمجھ میں آئے گی کہ جتنے دن سرکار اپنے ظاہری وجود میں دنیا میں رہے، میرے خیال میں اگر میں دیکھوں تو اس وقت جو حاضر باشوں کی تعداد رہی ہوگی دن میں، اگر سرکار 3 سے 5 ہزار لوگوں سے بھی ملاقات کر لیں، یہ ایک بڑا ہی چھوٹا اسٹیمیٹ لگا رہا ہوں میں سرکار بابا صاحب کی شخصیت کو دیکھ کے. 5 ہزار لوگ ایک دن میں مستفید ہونا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہاں مجمع لاکھوں کا بن جاتا ہے. سرکار سے پوچھا گیا کہ سرکار آپ کے بچے کتنے ہیں؟ کہتے ہیں، فرماتے ہیں آسمان پہ تارے گن لے. کون سا ولی ایسا کہہ سکتا ہے؟ اتنا ذمہ لے گا کسی کا مخلوق کا کوئی ولی؟ کیوں؟ کیونکہ ڈیوٹی لگائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ سے پوچھا گیا آپ کی ولایت کا کیا راز ہے، تو آپ سرکار نے فرمایا کہ جناب سیدہ نے ہمیں 2 لڈو کھلائے تھے. مطلب ہم وہ پیرامیٹرز اب بھول چکے ہیں. ہم صرف اور صرف مادی دنیا کے غلام ہیں، ایک سسٹم کے غلام ہیں. میرا بچہ او لیول کرے گا تو ہی اسے قدر و منزلت ملے گی، رشتہ ہوگا اس کا، شادی ہو جائے گی اس کی. کیوں؟ مادی وسیلے کو ہر چیز سمجھ لی نا ہم نے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے روحانی وسیلوں سے مدد ہیلپ لینے کی؟ ہم تب ہیلپ لیتے ہیں جب ہمارا کام پڑتا ہے. سمپل سی بات ہے. سرکار بابا صاحب کے پاس محبتاً بھی لوگ آتے تھے، لیکن 90% لوگ وہ آتے تھے جن کا کوئی مطلب ہوتا تھا اور سرکار سالو کر کے بھیجتے تھے. اور وہ دن اور اس کے بعد وہ اور سرکار، یعنی وہ سرکار کی جو لہجہ کتابوں میں لکھا ہے، ہم نے آواز سرکار کی نہیں سنی ظاہری کانوں سے، ویسے بڑی ہوئی ہے، ویسے تھپڑے بھی کھائی ہیں، لیکن جو لہجے لکھے سرکار کے، ان کو اگر آپ غور کرو گے نا، وربٹمس آپ دیکھو گے سرکار کے، ایگزیکٹ وربٹمس آپ دیکھو گے، یہ موجود ہیں، ٹرانسکرپٹڈ ہیں ساری اسکرپٹ سرکار کی، کس سے کیا بات کرتے تھے، کس سے کیسے ڈیل کرتے تھے. اژدہا صبح 4 بجے سرکار کی خدمت میں قدم بوسی کرنے آتا تھا شکردرہ محل میں. ہمارے پاس تو، ہم نے تو وہ زیادتیں نہیں کی. وہ سلمہ تاجی صاحب آئے ہیں ناجپور سے، وہ ہو آئی ہیں 2-4 دور. شکردرہ محل کی کرامتیں اگر آپ کے اوپر کھولیں، یعنی 27ویں کی رات، شب قدر کی رات. اب یہ واقعات بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہے، انڈاکیومنٹڈ بھی ہیں کچھ مواد جو کہ سینہ بسینہ پتہ چلتا رہتا ہے. سرکار کے شکردرہ کے محل میں جہاں پر آپ چلا کرتے تھے، عبادت فرماتے تھے، 27ویں رمضان کی رات کو اگر کوئی بھی وہاں چلا جائے، دعا مانگے تو شب قدر اسے ہر حال میں نصیب ہوگی، چاہے اس رات ہو یا نہ ہو. یہ عجیب بات ہے. یہ اتنا بڑا، تو کیسے پتہ چلے آج شب قدر ہو؟ کیا ہوتا ہے کہ کہانی بننا شروع ہو جاتی، سمجھ آ جاتی ہے کہ آج رات کے پڑھے گئے 2 نفل 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے شب قدر کی. ابھی آ رہی ہے پھر سے، موسم لگنے والا ہے. سارے تاجی بھائی بہن ہیں جتنے میرے ہاتھ پہ بیٹھے ہیں، جتنے لوگ، وہ کمر کس لیں. اس رمضان میں رگڑا لگاؤں گا سب کو. ذی الحج میں بھی لگے گا ایک رگڑا، رمضان میں بھی لگے گا. کیوں؟ صابن ہے، صابن استعمال کرنا ہے. اب پکڑا دیا سرکار نے میرے ہاتھ میں صابن، تو جو رگڑا کھائے گا تو وہی صاف ہوگا بھائی. لیکن آنا ضرور ہے سرکار کے پاس، چھوڑنا نہیں ہے. جب تک بات منوا نہ لو نا اس درگاہ سے، چھوڑو نہیں دامن. اور جب بات منوا لو گے تو تب کیوں چھوڑو گے؟ تب تو پاسبل نہیں ہے اس ہستی کو چھوڑنا، کیونکہ یہ اپنا بنانے کے طریقے ہوتے ہیں. کسی کی کچھ کر دیا آپ نے، کسی کا تھوڑا سا بھی کسی کی مدد کر دی، ایک ہستی یاد آئی، اس کے نام پہ کسی کو کھانا کھلا دیا کہ اللہ پاک اس کا ثواب اس ہستی کے نام سے کھانا کھلا دیا میں نے. یہ ریمیڈیز آپ لوگ کر کے چلا کرو اپنے استادوں کو. اسپیشلی ریمیڈیز بھی بتا دیتا ہوں آج تھوڑی سی تم لوگ کو، بالکل خشک ڈرائے لیکچر پر آپ بولو کہ بھائی ہمارے مطلب کی تو کوئی بات کی نہیں. تو جس کی لائف میں ایجوکیشن کا پرابلم ہو، کوئی بھی ڈسٹرپٹ ہو جاتی ہو، بار بار ایجوکیشن رک جاتی ہو اس انسان کی، یا اس کی تعلیم میں نمبر نہیں آتے ہو، اس کو پھل نہیں ملتا ہو تعلیم کا، یا یہ کہ فیس بھرنے کے پیسے نہ ہو، یہ بھی ایک ہے. ایڈمیشن ہی نہیں ہو رہا، فیس ہی نہیں ہے، کہاں سے ایڈمیشن ہو؟ تو کیا کرو،
بدھ کی مغرب سے لے کر جمعرات کی مغرب تک اپنے کسی ٹیچر کو ہدیہ پیش کر دو، سوٹ پیش کر دو. بوسکی کا سوٹ لینا ٹیچر کے لیے، آلو چالو سوٹ نہیں چلے گا اس ریمیڈی میں. یہ ریمیڈی ود ان 6 days کام کرتی ہے، آپ کی ایجوکیشن کے مسئلے سالو ہو جاتے ہیں اس سے. اگر آپ کو اپنا ٹیچر نہیں ملتا، خاندان کا کوئی بزرگ فرد ہے، اسے اس دن لیکن بدھ کی رات سے جمعرات کی مغرب تک، بدھ کی مغرب سے اس رات کو جن لوگوں کو نوکری نہیں ملتی نا، اگر وہ عشاء بدھ کی رات کی عشاء نہ مس کریں تو نوکری فوراً مل جاتی ہے. آزمودہ ٹوٹکا ہے. تو کیوں کہا گیا 5 وقت نماز پڑھو؟ کیوں سرکار ہمیشہ جو بھی آتا تھا نماز کی طرف بولتے تھے؟ کیوں لال کتاب پڑھنے کو کہتے تھے؟ لال کتاب سرکار وہ جوتش والی نہیں میں کہہ رہا کہ کوئی انڈیا سے وہ لال کتاب پڑھا، ایسا نہیں ہے. لال کتاب سرکار کہتے تھے کلام پاک کو، لال کتاب پڑھنے کو کہہ دیا. تو 5 ٹائم جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہر نماز میں کوئی نہ کوئی زندگی کی ریمیڈی آپ کو مل جاتی ہے. اب یہ ریمیڈی میں نے ڈسکور کی ہے، یہ ڈکٹم پروف کیا ہے کہ بدھ کی رات سے جمعرات کے مغرب تک اگر ٹیچر کی خدمت کرو گے، ایجوکیشن بچوں کی ہو، کچھ بھی ہو، کسی کی فیس بھر دو. کسی یتیم کی اپنے بچے کی فیس ہے نا سٹی اسکول کی 50,000، وہ بھرتے ہوئے کلیجہ نہیں دکھتا. 5,000 ماسی کے بچے کی فیس بھرتے ہوئے دکھتا ہے، لیکن کرنا پڑے گا. ریمیڈی ہے. آپ کے بچے کو ایڈمیشن نہیں مل رہا، ویک ہے پڑھائی میں، آپ خود جمعرات کے دن سے ٹیوشن پڑھانا شروع کر دو فری کسی کے بچے کو محلے کے، دیکھو آپ کے چائلڈ کی ایجوکیشن ٹھیک ہو جائے گی. تو اس طرح جس مسئلے میں بھی پھٹس ہو اس کی ریمیڈی کرتے چلو. ریمیڈی کیا ہے؟ کسی کو دو، کرم دو، اپنے نصیب دو، اپنا ہاتھ سے دو، اس سے کھلاؤ، اس سے کپڑا پہناؤ. آپ کو بوڑھے نظر آتے ہیں نا روڈوں پر، جو گرے پڑے بوڑھے ہوں، کسی کا سیٹرن خراب ہوتا ہے، کیا ریمیڈی میں دیتا ہوں ہمیشہ؟ دیکھ رہا ہوں یار بڑی اس کی ذلت والی زندگی ہے، کتا بنا ہوا بیوی کے آگے، یا بیوی کھجل ہو رہی ہے سسرال میں. بالکل عوامی لائف ہے جن لوگوں کی، زندگی میں کوئی چین سکون نہیں ہے، یعنی کہ قرضہ بہت ہے، یہ سب. سیٹرڈے کی ریمیڈی کرو تم لوگ. سیٹرڈے کی ریمیڈی کیا؟ گرے پڑے لوگوں کو چائے پلاؤ، کھانا کھلاؤ، A1 کھانا کھلانا، پہلے سلام کرنا پھر چائے پلانا، بسکٹ پیش کرنا. یا اگر استطاعت ہے تو بیف کا قیمہ جو ہے وہ پکتا ہے ہفتے والے دن 8 آدمیوں کو 8 کے نمبر پر کھلاؤ، 8 لوگوں کو کھلاؤ، 80 کو کھلاؤ، 26 کو کھلاؤ، 17 کو کھلاؤ. دیکھو 2 سنیچر نہ گزریں گے تو مسئلہ زندگی میں راحتیں آنا شروع ہو جائیں گی. سیٹرن آپ لوگوں کو سیدھا. تو اسلام کے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی ریمیڈی ہے نا بھائی. اور یہ ساری چیزیں جو ہستی جس کے تھرو جو میری انٹلیکچوئل آؤٹ گروتھ ہوئی ہے، وہ سرکار کے شفقت کے والے دستے شفقت کے وقت پاسبل نہیں تھی کہ ایک آدمی جس کو اپنی ڈیسٹینیشن کا نہیں پتا تھا لائف میں کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کدھر ہوں، کیا کروں بھائی. میں کبھی میں لائر ہوں، کبھی میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا میں GM ہوں، کبھی میں ایک کارپوریٹ ہیڈ ہوں کسی کمپنی کا، کبھی میں کچھ ہوں، کبھی میں کچھ ہوں، میں CFO ہوں کسی کمپنی. میں اپنی اچیومنٹس میں ان 2% کی باتوں میں نہیں الجھانا چاہتا. میں کہ یہ کہہ رہا ہوں کہ میں سب کچھ پا کے بھی کچھ نہیں پایا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کیا کرنا ہے. تو ایسے میں سرکار کا دامن مل گیا. جب یہ دامن پکڑا تو بولا خوشی سے آئے ہو نا؟ تو خوشی سے آیا ہوں. تو بولا آؤ. وہ 25 سال 22 سال 23 سال جو تندور میں روٹی کی طرح لگائے رکھا، آج اس زمانے میں بڑی چیخیں ماری میں نے، مر گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. ایسا بھی دور تھا ڈیلی کسی نہ کسی بات پر ہوتا تھا، یعنی کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. بٹ دین کیا ہوا، جب بھر گیا غم دل میں، جب ایک پھیل گئی پوری تباہی، اب کچھ نہیں ہے، اب لٹانے کو کچھ صنم بچا ہی نہیں، تو سرکار نے نکال دیا. بولا آپ بیٹھ، یہی مانگ رہے تھے تیرے سے کہ تو جب تک کھائے گا نہیں چوٹ تو ہمارے کس کام کا؟ تو آیا نا خوشی سے، تو اب ٹھاک ٹھوک کرنے دے. تو ٹھاک ٹھوک زیادہ، دیکھو جس کو زیادہ غم ملے نا تصوف کی راہ میں، سمجھ لینا منزل بڑی ہے آپ کے آگے. پھر آپ کو اتنا بڑا گلوریفائڈ اعزاز ملتا ہے، آپ کو کوئی چیز ملتی ہے. اللہ پاک نے جگہ جگہ کیا بات بتائی ہے کلام پاک میں کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں. بار بار کی تکرار ہے رحمان و رحیم کی. قہار کتنا دفعہ آیا اللہ پاک کے بارے میں. آپ نے کبھی ایسی کوئی ہم لوگ کیا کرتے ہیں غصہ ہی، اللہ پاک بڑا ظالم ہے، اللہ پاک نے یہ نہیں کیا میرا، اللہ پاک نے اس کو دے دیا مجھے. یہ سارا دن ہمارے اندر چلتی رہتی ہے. یہاں سے کیا ہوا؟
انٹری ہوگی اس مردود اور ملعون کی جو چاہتا ہے ہمارے اندر بسیرا کرنا اور اپنے برے کاموں پر، فواہشات پر، جوا پر، بہت ساری برائیوں پر شیطان جو ہے. سب سے بڑی برائی موبائل ہے آج کل. کچھ نہ بھی کرو، موبائل چلائے، کام پورا ہے. آپ نے جو دن میں نیکیاں کمائی وہ کسی ایک سائڈ پہ غلط بٹن دب گیا، کوئی چلا گیا، وہاں لمحہ بھر چلے گئے، وہ سارا آپ کا واٹر کولر اس میں پیندے میں سوراخ ہو گیا، لوٹے کے نکل گیا، ڈرین ہو گیا. اب یہ کیا ہوا؟ وظیفہ بھی میں کر رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، مجھے نہیں ہو رہا ہے. یار آپ کے وظیفے اثر نہیں ہے. لیکن بات یہ کہ کیا ہم نے پیرامیٹرز پورے کیے ہیں اپنے؟ ہم نے خود پہ کنٹرول رکھا ہے؟ تو جس کو نفس کا مجاہدہ آسان لگے وہ اس راہ میں آئے. جو ہو لگزریز کا عادی تو وہ پھر اپنی نارمل لائف میں رہے. پھر وہ جب تصوف میں آئے گا نا، کیونکہ اس اسکول میں داخل ہونے کے لیے، اس دشت کی سیاحی کے لیے آپ لوگوں کو نفس مارنا پڑے گا، تب جا کر اپنے اندر کچھ جھلملاہٹ دیکھو گے. کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں اگر مسلسل 11 دن 23 گھنٹے ذکر کیا جائے، اب 11 دن کیا 1 گھنٹہ سو گے دن میں؟ لیکن وہ انٹینسٹی بتاتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ایسا کرے کہ 11 دن ڈیلی 23 گھنٹے عبادت کرے تو اس کے دل میں صرف رائی کے دانے کے برابر نور پیدا ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں کتنا نور کو حاصل کرنا کوئی مذاق تھوڑی ہے. لیکن یہ سب باتیں ادھر کی ہیں جہاں مرشد نہیں ہے. جہاں مرشد ہے یوں کر کے نکال دیتا ہے، یوں کر کے پردے صاف کر دیتا ہے، یوں کر کے. لیکن مرشد دیکھتا ہے پہلے نیت کہ اس کو میں نے چلانا کتنا آگے، یہ لمبی ریس کا گھوڑا ہے یا یہ میری طرح کا ہے آدھے رستے میں ہی. ایک دفعہ تو میں سلسلے سے ہی بھاگ گیا تھا. حیرت کا واقعہ ہے. اتنی پڑی میرے اوپر، اتنی پڑی، 2000 بات ہے 8-9 کی. میں نے خط لکھ دیا قاضی بابا کو، سرکار میں ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ مٹھائی کا ڈبہ ہے، مینو چھٹی دیو جی، اور نہیں چل سکتا میں سر، میری بس ہو گئی ہے. جیسے میرا بیٹا مجھے جم کرواتا ہے تو میں اس کو آخر میں کہتا ہوں، وہ آج 70 کلو سے اٹھایا ہے مجھ سے، پھر تو میں اسے کہتا ہوں میری بس ہو گئی یار، مجھے معاف کر دے. تو اس وقت میں سرکار کی خدمت ہاتھ جوڑ کے میں نے کہا سرکار میری بس ہو گئی ہے، یہ مٹھائی کا ڈبہ، یہ میرا استعفیٰ. ہمارے میں یہ ہوتا ہے ہم لکھت میں کرتے ہیں سارے کام اپنے سلسلے میں. جب بابا صاحب ہوتے ان کے خطوط میرے نام، میرے خطوط ان کے نام. یہ میرا اور قاضی بابا کا لیلا مجنو بڑا عرصہ چلتا رہا ہے، بڑا عرصہ ہم لوگوں نے خط و کتابت کی ایک دوسرے. جب میری پوسٹنگ کہیں اور تھی تو مٹھائی لے کے رکھ لی، مسکرا کر دیکھنے لگے، اچھا کہتے جاؤ. میں چلا گیا. پھر کیا ہوا؟ او ہو وہ جو میں نے استعفیٰ پیش کیا ہے، میں اگلے دن صبح کھڑا، میں سرکار معاف کر دے، مجھے واپس صحیح استعفیٰ. کہتا ہے آ گیا؟ میں کہا جی آ گیا. کہتا اور کچھ نہیں. بٹھایا، چائے منگوائی. میں نے کہا آج نمکین چائے پلا دے، میٹھی نہیں پلائی. کہتا چل نمک والی پلاتا ہوں. پھر نمک کی چائے پلائی. پہلے خود گھونٹ بھرا، پھر اب وہ جو گھونٹ انہوں نے مجھے پلایا نا، تو وہ جو میں نے استعفیٰ ٹینڈر کیا تھا ان کی، وہ اس کے بعد میں یوں لٹو کی طرح گھومنے لگا فرش. وہ چائے کا ایک گھونٹ میں نے پیا قاضی بابا، میں یوں گھومنے لگا. وہ انہوں مسکراتے رہے. کہتے آئندہ بھی شرارت کرے گا؟ میں نے کہا نہیں سزا معاف کرو. تو اٹھ کے گلے لگایا. کوئی 7-8 منٹ ہی کیفیت رہی، میں اپنے آپ پہ نہیں، میرے منہ سے کف نکل رہی ہے. میرے جو خدام تھے، باقی جو لوگ تھے وہاں موجود تھے، انہوں نے تکیے لگا دیے سائڈوں پہ، پتہ نہیں کون سی دیوار میں لگے گا اب یہ. ایسا ہوتا ہے وہاں قوالیاں جب ہوتی ہیں، کسی پہ حال آ جائے تو بندہ اپنے اس میں نہیں رہتا ہے، وجد میں چلا. وہی ہوتے ٹرانسنڈنٹل کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، لوپ حاصل کرنے کی، تو لوگ وہ یہ تھپڑے ہوتی ہیں. کسی قوالی میں حال آ گیا، کسی نعت کو سنا، یا جیسے میں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا نا کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، پہ لاکھوں سلام، وہ لاکھوں سلام پہ نکل گیا، پتہ ہی نکل گیا آگے. وہ پہنچا ہوا ادھر مسجد نبوی بیٹھا ہو، ادھر ریاض الجنہ میں کہتا میں نوافل ادا کر کے آیا ہوں. یہ تم لوگ تو ادھر سن رہے تھے نعت، میں ریاض الجنہ میں تھا. میں نے کہا کیسے؟ یہ پہ لاکھوں سلام پہ جھومتا چلا گیا، سرکار نے اٹھا لیا. تو یہ واقعہ تو معمولی ہے راہ سلوک میں. تو وہ استعفیٰ میں نے دینا بڑا، مجھے پتہ نہیں اٹ واز اے گڈ لک اور بیڈ لک. لیکن اس دن انہوں نے جو پھر چائے پلائی، تالیف قلب کی، لیکن چھوڑا پھر بھی نہیں، حال وہی رکھا میرا. 2019 آتا ہے، 2019 ان کی رحلت سے 1 سال پہلے بریک تھرو ملتا ہے، میجر بریک تھرو ملتا ہے. ایکسیپٹ نہیں کرتا میں، بڑی آفر تھی، لائک اچھی خاصی سیلری جو آج کل کے دور میں سنے کوئی تو منہ میں پانی آئے. دیٹ واز 2019. دین بنا کر دیا، بولا کرو گے کیا؟ پھر اللہ مالک ہے، کریں گے. غلامی نہیں چاہیے، پہلے سونے کے چمچے سے کھلاؤ، غلامی نہیں کروں گا.
ٹھیک ہے بھائی تو نہ کر. پھر ہدایت ہوئی کہ لوگوں کو شروع کرو نام پھیلانا اللہ کا، لیکن اجازت نہیں تھی کہ میں ظاہراً بتا سکوں کہ میں میرا تعلق اس سے ہے، مسلک سے ہے، چیزوں سے. میں نارملی چلتا رہا، نارملی چلا. پھر 2022 میں ڈائریکٹ کمانڈ دی کہ اب اوپن ہو جاؤ، کیونکہ ٹائم ہے پھر ہر چیز کا. ایسا نہیں ہے اگر یہاں یہ کرسی دے کر بٹھایا ہے تو کچھ سوچ کے بٹھایا ہوگا. غلطیاں بھی کروں گا، آپ لوگ اصلاح کریں گے، آپ لوگ غلطیاں کرو گے، میں اصلاح کروں گا، تو یہ فیملی چلتی رہے گی. ورنہ یہ فیملی بکھر جائے گی. سارے اپنے اپنے مسئلے خود دیکھو. پھر اس فیملی میں رہنا ہے، تاجی بننا ہے، تو میرے مرشد کو سلام کرو. ہر معاملے سے نکل جاؤ گے، ہر چیز سے نکال دوں گا. جتنا دیا ہے اتنا دے کر جاؤں گا، رکھ کر نہیں جاؤں گا اپنے پاس. سب کا ہے تیرے پاس، ایک ایک چیز ہے، سب کے لیے رکھی ہے. لیکن ڈیمانڈ ایک ہی ہے، آؤ نماز پڑھو، لال کتاب پڑھو، ذکر نہ چھوڑو، مرشد کو سلام کر لو ہر جمعرات کو. کیوں کرواتے جمعرات کو سلام؟ کیوں کرواتے؟ کیونکہ جمعرات ہی دن ہے جس دن آپ کی جو ایفرٹ ہے نا، پڑھائی ہے نا، اور روپیہ، جمعرات کو روپیہ کھلتا ہے. یہ جو ریمیڈی میں نے بتائی بدھ والی، اس سے دیکھنا روپیہ بھی آئے گا. ٹیچر کی خدمت جمعرات کو کرو. 2000 کی خدمت کی تم نے ٹیچر کی، پرانی کوئی ٹیچر تمہیں مل جائے